السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ المومنون کی 10 آیتیں یعنی 99 تا 108 ہے۔ ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے ایک گناہگار انسان، بدکار انسان اور ایک مجرم انسان کی وفات سے لے کر داخل جہنم تک کے تمام حالات تفصیل سے بیان کر دیے ہیں کہ ایک گناہگار انسان جو مرنے کے بعد اس کی کیا آرزو ہوگی، کیا خواہش رہے گی، اس کے کیا الفاظ ہوں گے اور اس کی کیا تمنا ہوگی، ان سبھی آیتوں میں اس کا ذکر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ جنت کے تمام واقعات، دوزخ کے تمام واقعات جو ابھی وقوع پذیر نہیں ہوئے، رونما نہیں ہوئے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے والوں کو خواب غفلت سے جگا دیتا ہے، بتا دیتا ہے کہ دیکھو کہ یہ حالات، اس قسم کے حالات یہ تم پر ظاہر کر دیے گئے ہیں، یہ پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ کوئی انسان غفلت میں رہے، غافل رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ سبھی حالات کو کھول کے بیان کر دیا ہے۔ اسی لیے قرآن ہم سے جو تقاضا کرتا ہے وہ کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھو۔ اور یہ جنت دوزخ کے حالات جو قرآن کے مختلف صورتوں میں بیان کر دیے گئے ہیں، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ جب ایک مومن اسے پڑھتا ہے تو پھر اسے یقین ہو جاتا ہے کہ بلا شبہ میرا واسطہ ان مراحل سے برابر ہو کر گزرے گا۔ یہ ہے ایمان۔ اگر کوئی انسان قرآن کے ان آیتوں سے چشم پوشی کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، تو اس کے منہ پھیرنے سے یہ چیزیں غائب تو نہیں ہو جائیں گے نا، ان کا وجود ختم تو نہیں ہو جائیں گا۔ یہ دنیا میں تو اپنی آنکھ بند کر سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد تو ضرور آنکھ کھل جائے گی اس کی۔ اور اللہ تعالیٰ جو جو باتیں آخرت کے متعلق بیان کیا ہے وہ انسان سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ گویا یہ سمجھیے کہ ان آیتوں کے ذریعے سے ہمیں خبردار کر دیا جا رہا ہے، بلکہ وارننگ دی جا رہی ہے کہ دیکھو اللہ کی نافرمانی سے بچو، اس کے غضب سے بچو، اس کے عذاب سے بچو۔ ان آیتوں کو پڑھو، سمجھو اور اس کے مطابق عمل کرو اور اللہ کے سچے مطیع اور فرما بردار بندے بن جاؤ۔ یہ قرآن کا مطالبہ ہے۔ تو آئیے انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق اور اس کی ہدایت کے ذریعے سے ہم ان آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی اذا جاء احدهم الموت، یہ لوگ جو دین سے دور ہے، اسلام سے دور ہے، مذہب سے دور ہے، یہ خواب غفلت کی زندگی میں اسی طرح پڑے رہیں گے، ان کی زندگی اسی طرح گزریں گی۔ حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ جائے گی، یہ بدکاروں کی، نافرمانوں کی، قال رب ارجعون، اس وقت کہے گا کہ اے میرے رب مجھے پھر واپس دنیا میں بھیج دے۔ یہ مرنے والا کہہ رہا ہے، ابھی مر رہا ہے، فرشتے اس کی روح لے کر ابھی رخصت ہو رہے ہیں، یہ مطالبہ کر رہا ہے۔ دنیا میں یہ پہلے چوکنا نہیں ہوا، بلکہ مرنے کے بعد، فرشتوں کو دیکھنے کے بعد اب یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے رب، قال رب ارجعون، مجھے واپس بھیج دے۔ وجہ کیا ہے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں نیک عمل کر لوں جو میں دنیا میں نہیں کیا تھا۔ اس سے تو یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ نافرمان تھا، فرما بردار کے ایسے الفاظ نہیں رہیں گے۔ یہ اعتراف کر رہا ہے لعلی، تاکہ میں اعمل صالحا، نیک عمل کروں، فیما ترکت، جو میں دنیا میں نہیں کیا تھا، اب جا کے کرتا ہوں بعد وفات کے۔ اس قسم کے آیت قرآن میں بے شمار جگہ بھی ہیں۔ سورہ منافقون میں ہیں، ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہے گا انسان کہ اے میرے پروردگار تھوڑی سی مہلت اور دے دے تاکہ میں دنیا میں جا کر نیک عمل کر لوں، فاصدق واکن من الصالحین، نیک عمل کر لوں اور نیک بن جاؤں اور خیرات کر لوں۔ یہ خواہش تو انسان کی ہوگی، لیکن جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو بن دیکھے ڈرتے ہیں، وہ لوگوں کا ایسا جملہ، ایسا قول نہیں رہے گا۔ وہ دنیا میں ہی اپنے آپ کی تیاری کر لیتے ہیں،
خالہ رب ارجعون، اے میرے رب مجھے واپس بھیج، بولنے کی نوبت ہی نہیں آئیں گی وہ لوگ. وہ حشاش بشاش اور جو ہے خوش و خرم رہیں گے مرنے کے، نزا کی حالت سے لے کے سکرات الموت سے ان کی خوشی کا اظہار ہو جائے گا. اب انہیں کیا جواب دیا جا رہا ہے؟ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ ایک جملہ ہے جو وہ رٹے جائیں گا، کہے جائیں گا، بولتے رہے گا. کب تک؟ وہ من وراہم برزخ، یہ جملہ تو کہتے رہے گا لیکن ان کے درمیان میں ایک پردہ، ایک آڑ، ایک دیوار حائل ہو جائے گی. الی یوم یبعثون، یہ دیوار رہے گی، پردہ رہے گا قیامت کے دن تک. بات اس آیت سے یہ ظاہر ہو گئی کہ مرنے والا انسان دنیا والوں کو کوئی اپنا جملہ قول نہیں سنا سکتا، اور نہ جو زمین پر زندہ ہے وہ مرنے والے کو نہیں سنا سکتے. بیچ میں برزخ، پردہ حائل ہو چکا ہے. پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، یہ مرنے والا اسی طرح کہتے رہے گا یہاں تک کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی، سور پھونک دیا جائے گا، سور میں پھونک مار دی جائے گی. فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان میں جس خاندان میں رہتا تھا، جس کی اولاد تھی، یا جس کا خاندان کا سرپرست تھا، ان کے درمیان میں فلا انصاب بینہم، کوئی نسب نامہ، نسب سے انصاب ہے، یعنی کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا. کس دن؟ یومئذ، اس دن قیامت کے دن. ولا یتساءلون، نہ ایک دوسرے کو پوچھ لیں گے، نہ بیٹا باپ کو پوچھیں گا، نہ بھائی بھائی کو پوچھیں گا، نہ شوہر بیوی کو، نہ ماں باپ کو. اس قسم کے تمام خونی رشتے ختم کر دیے جائیں گے. فلا انصاب بینہم، کوئی رشتہ باقی ہی نہیں رہے گا، سب کو اپنی نجات کی فکر رہے گی. فمن ثقلت موازینہ، تو جس کا پلڑا وزندار رہے گا نیکیوں سے، فاولئک ھم المفلحون، وہی کامیاب ہوں گے. اب یہاں پر بتا دیا گیا کہ دنیا میں انسان جو بھی عمل کرتا ہے، نیک ہو یا بد، وہ عمل اسے اگر اچھا کیا ہے تو وہ سیدھا راستہ جنت کا ہے، اگر برا عمل ہے تو وہ اعمال اسے جہنم کا راستہ دکھائیں گے. اس آیت میں بتا دیا گیا فاولئک ھم المفلحون، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. یہ کون ہے؟ جس کا اعمال نامہ نیکیوں سے بھرا ہوا اعمال نامہ وزندار ہوگا. اب یہاں پر تمام باتیں کٹ گئے ہیں کہ واسطے سے، وسیلے سے، نسبت سے جنت مل جائے گی. یہاں پر نہیں، یہاں اعمال کا وزن ہوگا. سورہ اعراف میں بتایا اللہ تعالیٰ والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن خان کیا جائے گا اعمال کا. یہ حق ہے، یعنی ایسا ہو کر ہی گزرنا ہے. بغیر وزن کیا ہے کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا کوئی. ہر ایک جن یہاں پر آئیں گا، وزن کرائیں گا، اس کے بعد وزن زیادہ نکلیں گا نیک اعمال کا، تب وہ جنت کی طرف جائے گا. اور پھر ومن خفت موازینہ، اور جس کا ہلکا نکلے گا پلہ، فاولئک الذین خسروا انفسہم، تو جو لوگ کم نیک اعمال لے کے آئے ہیں، زیادہ برائی لے کے آئے ہیں، وہ لوگ ایسے ہیں فاولئک الذین خسروا انفسہم، جو اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیے ہیں، نقصان میں ڈال دیے ہیں. انہیں نقصان میں کوئی دوسرا برباد نہیں کیا، نہیں ڈالا، بلکہ خود اپنے آپ کو یہ نقصان میں ڈالے ہیں. خسروا انفسہم، کہاں پر؟ فی جہنم خالدون، جہنم جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس میں اپنے آپ کو ڈھکیل لیے ہیں، گرا لیے ہیں. یہ وہ کون لوگ ہیں جو مجرم بن کر آئیں گے، جو دوزخی رہیں گے، جو اللہ کے نافرمان رہیں گے، جو بدکار رہیں گے. ان کا ٹھکانہ ہے یہ اپنے آپ پر ظلم کیے ہیں. انہوں چاہتے تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے تھے. دعا سکھائے اللہ تعالیٰ وقنا عذاب النار، دعا کرو اے اللہ ہمارا کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، نیک عمل کے ذریعے سے، خالی زبانی نہیں، عمل کے ذریعے سے کر کے اللہ کے فرما بردار بنو تو پھر اللہ تعالیٰ یقیناً بچا دے گا. اس جہنم میں جانے کے بعد کیا ہوگا؟ تلفح وجوہہم النار، ان کے چہروں کو آگ جھلس دے گی، لپٹ لے گی. وہم فیہا کالحون، اور وہاں ان کے چہرے ایسے ہو جائیں گے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کے بکروں کو جو انگار پہ رکھ کر سری جو بھونتے ہیں، اس طرح ان کے چہرے جو ہے نا، آگ ان کے چہروں کو لپٹ لے گی اور بگڑ جائیں گے ان کے چہرے. چہرے کی جگہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، نہ خوبصورتی رہے گی
اور نہ جو ہے نا ان کے اوپر جو ہے بلکہ سیاہی سیاہی اور جو ہے سو آگ لپٹ جائے گی ان کے چہروں کو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، یہ جہنم میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، الم تکن آیاتی، کیا تمہارے پاس میری آیتیں نہیں آئے تھے؟ تتلی علیکم، نہ صرف آئے تھے بلکہ پڑھ پڑھ کر سنایا بھی جا رہا تھا تمہارے اوپر، کوئی نہ کوئی تو سنا رہا تھا۔ فکنتم بہا تکذبون، تو تم نے اسے جھٹلا دیا۔ یہاں جھٹلانا دو طریقے کا ہے۔ ایک جھٹلانا یہ ہے کہ قرآن ہی غلط ہے، یہ قرآن کو ہم نہیں مانتے جیسا دیگر قوم کا ہے، بلکہ یہاں پر وہ بھی جھٹلانا ہے جو انسان کہتا ہے کہ میں مانتا تو ہوں لیکن عمل نہیں کرتا، ایک کان سے سنا اور ایک کان سے نکال دیا، یہ بھی جھٹلانے کے برابر ہے۔ اس وقت دوزخی کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ربنا قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ظالمین، اس وقت کہیں گے اے ہمارے رب، ہم پر بدبختی غالب آ گئی تھی اور ہم راستے سے بھٹک گئے تھے، ہمارے پر بدبختی ایسا ہو گیا کہ ہم اپنے آپ پر ظلم کر لیے، اب ہم گمراہ قوم میں ہو گئے۔ ربنا اخرجنا منہا فإنا عدنا فإنا ظالمون، اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم کو یہاں سے نکال، اگر ہم دوبارہ ایسی تیری نافرمانی کریں تو اس وقت سزا دے، ایک موقع دے دے۔ قرآن میں کئی ایسے مقامات ہیں جس میں یہ فرمائش کریں گے اور یہ معروضہ رکھیں گے کہ اے اللہ نکال دے، ایک موقع دے دے۔ اب انہیں کیا جواب دیا جا رہا ہے؟ خالق فیہا، پڑے رہو، اللہ تعالیٰ فرمائیں گا ذلت کے ساتھ اسی میں، ولا تکلمون، اور مجھ سے بات مت کرو۔ یہ بات مت کرو کیوں کہا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ جب دنیا میں میرا کلام آیا تھا، تم میرے کلام، جب میں تم سے بات کر رہا تھا کلام کے ذریعے سے، تم اس وقت کان نہیں دھرے، دیکھے تک نہیں، میں بات کر رہا تھا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ولا تکلمون، تم مجھ سے بات مت کرو۔ مطلب کیا ہوا؟ جب میں بات کر رہا تھا تمہارے سے تو تم نہیں سنے، آج میں تمہاری نہیں سنوں گا۔ پڑے رہو اسی میں، خالق فیہا، اسی میں پڑے رہو، ولا تکلمون، اور مجھ سے بات مت کرو۔ یہ 10 آیتیں تھے جو گناہگار انسان کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب بھی دیا گیا ہے، اور نہ مہلت مل رہی ہے اور نہ دنیا میں واپس بھیجا جا رہا ہے۔ ان آیتوں کے ذریعے سے ہم یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں مہلت مل گئی ہے، اور آج سے ہم انشاءاللہ تعالی قرآن کے مطابق عمل کریں گے اور ان جرائم سے ہم بچنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔